اور کچھ پالیٹیشین ایسے ہوتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی منظرنامے میں بڑا ان کے پاس معلومات ہوتی ہیں اور وہ پریڈکشن بھی کر رہے ہوتے ہیں، بہت کچھ بتا بھی رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی پالیٹیشین ہیں سابق وزیر اطلاعات محمد علی درانی صاحب، انہوں نے AY نیوز کو انٹرویو دیا اور وہ اب سارے اس پہ تبصرہ کر رہے ہیں۔ جو الیکشن رزلٹ آئے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو الیکشن کے نتائج آئے ہیں اس نے موروثی سیاست کا جنازہ نکال دیا ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب اور KP میں روایتی سیاست ختم ہو گئی ہے، سندھ میں یہ آخری دور ہے، یہ ان کا بڑا دعویٰ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جس سندھ میں جو سیاست اس وقت چل رہی ہے یہ اس کا آخری دور ہے، عوام اب ان سے زیادہ سمجھدار ہیں، ان کی چالاکیوں کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میاں صاحب کی زبان وکٹری اور چہرہ ڈیفیٹ سپیچ کر رہا تھا، انہیں سمجھ نہیں آئے گی، یہ اب بھی PDM 2 اور چوچو کا مربع بنائیں گے۔ صاحب، آپ نے 3-4 مہینے پہلے جو باتیں کہیں وہ درست ثابت ہو رہی ہیں۔ چوچو کا مربع آپ نے کہا تھا ان کو بنانا پڑے گا، نہیں تو چی ہو جائے گی، وہ بھی اب بننا شروع ہو گیا ہے۔ تو آپ کو 3-4 مہینے پہلے کون بتاتا ہے؟ کیسے آپ کو یہ چیزیں پتہ لگ جاتی ہیں؟ مجھے صرف یہ ایڈوانٹیج ہے کہ مجھے کسی خاندان کی آمریت کا، کسی لیڈرشپ کا پریشر نہیں ہے، تو میں حق بات کہہ دیتا ہوں بلا خوف۔ تو یہ میری پریڈکشنز تھیں اور وہ صحیح، تو ابھی تو مزید صحیح ثابت ہوگی۔ پنجاب اور KPK کے عوام نے پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ الیکٹیبلز کو ریجیکٹ کیا۔ پنجاب اور جو ہے خیبر پختونخوا میں روایتی سیاست ختم ہو گئی ہے، اور سندھ میں یہ آخری دور ہے روایتی سیاست کا۔ الیکشن کے اندر عوام نے بغاوت کا اعلان کر دیا، الیکٹیبل سے، جیتنے والوں سے، حکومتی ڈسٹارشن سے، اس اختیار سے کہ جنہوں اسی کہہ دیے ہن ساڈی گل ہو گئی سانو ووٹ دے دو، لوگوں نے گل کو بھی اٹھا کے گلی میں پھینک دیا۔ انہیں سمجھ نہیں آئے گی، یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ ابھی بھی چو کا مربع بنائیں گے، یہ ابھی بھی PDM 2 بنائیں گے، جبکہ عوام جو ہے نا ان کا دماغ اب ان سے آگے نکل چکا ہوا ہے، اور انہوں نے ان کی اس سیاسی جوڑ توڑ اور سیاسی چالاکیوں کو، جس کو یہ سمجھتے ہیں جی بڑی ہم نے مطلب ہاتھ باندھ کے چالاکی کر لی ہے، تو وہ چالاکیوں کو عوام نے ریجیکٹ کر دیا۔ دیکھیں، یہ ایک مجبوری ہے ان کے لیے، میں نے جو کہا تھا کہ یونٹی گورنمنٹ بنانی پڑے گی، اس کو انہوں نے اس لفظ کو بھی استعمال کر رہے ہیں۔ اگر ایجنڈا ذاتی ہوگا تب تو پھر ذات کا ہی فائدہ ہوگا، لیکن میرا جو اس وقت خیال ہے کہ موجودہ حالات کے اندر یہ اتنے کمزور ہو گئے، عوام نے اس وقت روایتی لیڈروں کو اتنا کمزور، اتنا بے بس اور اتنا مزاحیہ بنا دیا کہ وہ اب لیڈر سے زیادہ ایک کیریکیچر لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس وقت انہیں مکمل طور پہ جو اس وقت ایجنڈا چل رہا ہے SIFC کا، اور وہ ایجنڈا جو کہ ملکی مفاد میں بنایا گیا ہے، اس کو منو ان لے کے چلنا پڑے گا اور چلنا چاہیے۔ ڈارک ہارس ہوگا۔ دیکھیں، ڈارک ہارس کی آنے کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ یہ کوشش ضرور کریں گے۔